آپ خود بھی ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہو. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود بچ سکتے ہو ان چیزوں سے؟ بالکل بچ سکتے. حضرت ایک بچی پہ ایک جن حاضر ہوتا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار سب سے زیادہ تکلیف تجھے کس سے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مس ہے اسکول میں میری رہائش ہے. جنات نے مجھے کہا میں درخت پہ رہتا ہوں, اسکول میں میری رہائش ہے, وہاں پہ ایک ٹیچر آ کے بیٹھتی, اس نے ٹیچر کا نام بھی لیا تھا, میں نہیں بتاتا اس کا نام. تو اس نے کہا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی ہے اور ذکر کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں بھاگ جاتا ہوں. ان سب چیزوں سے بہترین جو چیزیں نا اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے, آیت الکرسی جو بندہ دن میں 70 مرتبہ پڑھتا ہے, جنات تو اس کے پاس سے بھی گزرنے میں نا ان کی پھٹ جائے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جنات تو بس سمجھو کہ وہاں بھی ان کی موت ہے, پناہ مانگتے ہیں. بالکل کوئی ان سے قریب بھی نہیں آتا. لیکن جنات کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے نا اتنی طاقت دی کہ بند کم دروازے سے داخل بھی ہو سکتے ہیں, اور مطلب یہ ٹیبل بھی غائب کرنے کی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری, لیکن اس کا جو ہے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ پڑھ لیں, ان کی جرت ہی نہیں آپ کے قریب بھی آ جائے. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ جادو کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کا اہتمام کریں تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. ہاں, چیزیں تو دیکھیے ایک مرض ہے نا, مرض ہے. ہاں, مرض ہے, وہ تو آپ کے اوپر آئے گا, لیکن وہ چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز اس نیج پہ نہیں کریں گی کہ جس نیج پہ کرنی چاہیے. اکثر ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ساتھ سخت قسم کے معاملات ہوئے, لیکن ان کے اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ وہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا. تکلیف ہوتی ہے لیکن اس نیج کی نہیں ہوتی جو عام بندے پہ ہوگی. کیونکہ آپ چیک کرتے ہوں گے اور آپ بولتے ہوں گے یار یہ معاملات تو اتنے سخت ہیں, لیکن یہ بندہ تو بالکل چل کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس میں حضرت یہ ہے نا کہ بندے کے اپنے مار جیسے صدقہ صدقہ یہ بندہ نکالتا رہتا, اللہ پاک اس کو ان سب آفات سے محفوظ رکھتے ہیں. صدقے کے بارے میں بتائیں, کیونکہ صدقہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ جس طرح سے مجھے کافی عرصے سے اس بارے میں بتا رہے ہیں, تو میرا تو بڑا الحمدللہ اس کے اوپر ایمان ہے, بہت زیادہ ایمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. سمپل ورڈز میں تو اب خوشی ہو, غم ہو, کچھ بھی ہو, میرا تو اپنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہوتا ہے. میں نمبر تو نہیں بتا رہا, لیکن میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں نا ان کے لیے موٹیویشن ہو کہ چاہے خوشی ہو, غم ہو, کوئی بھی پوائنٹ ہو زندگی میں, صدقہ نکالو. اس میں صدقے کے بڑے فوائد ہیں نا. اس میں دو, ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اور ایک جو کسی چیز کا آپ نے مانا ہوا ہو کہ یہ میرا کام ہے تو اس پہ میں اللہ کو صدقہ دوں گا, اللہ کے راستے میں دوں گا. ایک ہوتا ہے نفلی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اس میں اپنے رشتہ دار ہے, امیر ہے, غریب ہے, کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو صدقے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور صدقہ جو ہے, اب شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ پہ بیماری آئی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریں, صدقہ نکالیں. دوسرا کام 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ. تیسرا کام ہے دوائی لیں. اور تو یہ صدقہ جو ہے یہ جادو وادو سے بھی آپ کو کافی حد تک دور رکھتا ہے. اس سے یہ کہ اس کے جو ہے سائڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنا مطلب ایک بندے کے اوپر تکلیف ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال ایسے لگا لیں کہ فائر تو آپ کے اوپر ہوا ہے, لیکن آپ نے بلڈ پروف جیکٹ پہنی ہے, ٹھیک ہے, وہ خوف تو آپ کو آئے گا, ظاہر سی جس کے سینے کے پاس گولی گزرے خوف تو آئے گا, لیکن اس کے اوپر وہ چیزیں اثر انداز اس نیج پہ نہیں ہوں گی. تو صدقے سے اور اعمال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو ان کے اوپر ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے اندر ان کے اوپر تکلیف نہیں دے سکتی جس طرح سے دینی چاہیے. سورہ بقرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ بھی پڑھنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ تھوڑا ریگولر بیسس پہ پڑھیں. حضرت دیکھیں نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن تو جو بھی آپ سورت جو موقع کی لحاظ سے اللہ نے بتائی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے, وہ پڑھنی چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور, اس میں اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جنات سے اوپر بھی ایک چیز ہے موکلات. ٹھیک ہے, جیسے سورہ مزمل کے 40 موکلات ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بڑا یہ جنات ان سے ڈرتے. جنات صحیح معنوں میں اگر کسی سے جو ہے نا وہ تکلیف پہنچتی ہے, ڈرتے ہیں وہ موکلات سے, لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, علماء بھی اور عوام نہ. لیکن جو اس فن کا ماہر ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اس موکلات کا وجود ہے اور یہ کام کرتے ہیں.